بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، آج چند باتیں میں اس ٹاپک پہ کروں گا، مردوں پر حرام کی گئیں عورتیں۔ کتاب کا نام عورتوں پر حرام مگر کیا؟ تو اس کتاب سے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے، چلیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ غور سے سنیے گا، فائدہ ہوگا۔ مردوں پر حرام کی گئیں عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہوا ہوگا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں عورتوں کے حوالے سے حلال اور حرام رشتے بیان فرمائے ہیں۔ نسب کے اعتبار سے 7 رشتوں کو حرام قرار دیا ہے، اور رضاعت اور سسرالی رشتوں میں سے 6 رشتوں کو، اور سنن متواترہ سے ان کے ساتھ بیوی اور اس کی پھوپھی اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کرنے کی حرمت کو بھی ملایا جائے گا، اور پوری امت کے نزدیک اس پر اجماع ہے۔ نسبت کے اعتبار سے 7 حرام رشتے یہ ہیں: مائیں، لڑکیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں۔ سسرالی رشتوں اور دودھ پینے کی وجہ سے حرام رشتوں کا بیان: رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، بیوی کی مائیں، پرورش کردہ لڑکیاں، سگے بیٹوں کی بیویاں، 2 حقیقی بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا تو یہ 6 ہو گئیں، اور 7واں باپ دادا کی منکوحہ بیویاں، یعنی آدمی کی حقیقی ماں کے علاوہ باپ کی دوسری بیویاں، اور 8ویں نمبر پر آدمی کا اپنی بیوی اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مذکورہ بالا تمام رشتے محکم اور متفق علیہ طور پر حرام ہیں، اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا بالا جمع ناجائز ہے، ماں سوائے ان بیویوں کے ماؤں کے جن سے خاوندوں نے صحبت نہ کی ہو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماؤں کے لفظ میں ان بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں نانیاں سب آ جاتی ہیں، اور باپ کی ماں اور باپ کی دادیاں نانیاں اوپر تک، کیونکہ یہ سب کی سب مائیں ہی بنتی ہیں، اس سے بچے کو انہوں نے ہی جنم دیا ہے، یعنی باپ جس کا یہ بیٹا ہے، اور بیٹوں کے لفظ میں پوتیاں نیچے تک سبھی آ جاتی ہیں۔ ان بہنوں کا لفظ ہر اس بہن کو شامل ہے جو والدین دونوں کی جانب سے ہوں، یعنی حقیقی بہن ہو یا کسی ایک کی طرف سے ہو، یا الاتی بہن ہو یا اخلافی بہن ہو، اور پھوپھی کا نام ہر اس خاتون کو شامل ہوتا ہے جو باپ یا دادا سے نسبت میں ملتی ہو، دونوں ماں باپ سے یا صرف کسی ایک سے اصل میں مشترک ہو، اور بعض اوقات پھوپھی کے لفظ میں ماں کی جہت بھی آتی ہے، اور اس سے مراد ماں کے باپ کی بہن یعنی ماں کی پھوپھی، اور خالہ کے لفظ میں ہر وہ خاتون آئے گی جو تیری ماں یا تیری نانی کے ساتھ دونوں اصلوں میں یعنی ماں باپ دونوں میں یا کسی ایک کے ساتھ مشترک ہو۔
اور کبھی کبھی خالہ کا لفظ ایسی عورت پر بھی بولا جاتا ہے جو باپ کی طرف سے ہو، اور اس سے مراد تیرے باپ کی ماں کی بہن یعنی تیرے باپ کی خالہ ہے، اور بھائی کی لڑکی سے مراد ہر وہ لڑکی ہے جس پر تیرے بھائی کا اس کی ولادت میں بلا واسطہ یا بال واسطہ اثر ہو، اگرچہ دور تک جائے، اور اس طرح ہی بہن کی بیٹی ہے۔ صرف باپ کی طرف سے بہن ہو تو علاقی ہوتی ہے، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ہو تو اخیافی بہن ہوتی ہے، اور اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو تو حقیقی بہن ہوتی ہے۔ اور رضاعی ماؤں سے مراد وہ مائیں ہیں جن کا 2 سال کی عمر میں دودھ پیا ہو، جیسے کہ سنت مبارکہ میں وارد ہے۔ علاقہ سالم مولا ابو حذیفہ کی مثل کوئی واقعہ ہو۔ قرآن کریم کے لفظوں کی ظاہری ترتیب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رضاعت کا حکم پر اس جگہ ثابت ہو جائے گا کہ جہاں بھی لغوی اور شرعی طور پر رضاعت ثابت ہوگی، لیکن اس اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک جماعت سے مروی صحیح احادیث کی روشنی میں 5 رضاعت یعنی 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی، یعنی اس سے کم مرتبہ کی تعداد سے رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ اس مسئلے میں قدر تفصیل ہے، اور رضاعی بہن وہ لڑکی آئے گی جسے تیری ماں نے تیرے باپ کا دودھ پلایا ہو۔ اس میں کوئی فرق نہیں، خواہ اس نے دودھ تیرے ساتھ ملا کر پلایا ہو یا تجھ سے پہلے یا تیرے بعد، تیرے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ملا کر پلایا ہو۔ اور سنت مبارکہ کی روشنی میں اس کے ساتھ اس کی لڑکیوں کو بھی شامل کیا جائے گا، اور پھر اس سے آگے وہ جسے دودھ پلائے، اس کی پھوپھیاں اور خالائیں اور بہن کی بیٹیاں سب اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے دودھ پلانے سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں کتاب الرضاع میں بالتفصیل موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یوں ہے کہ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سالم نامی آزاد کردہ غلام رہتے تھے۔ ان کی بیوی سیدہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں اور کہتی ہیں کہ سالم رضی اللہ عنہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکا ہے، لیکن ابو حذیفہ کو ان کا گھر میں آنا جانا ناگوار گزرتا ہے، کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دے، ابو حذیفہ کے دل سے وہ خدشہ دور ہو جائے گا۔ وہ عرض کرتی ہیں میں اسے دودھ کس طرح پلاؤں؟ وہ تو جوان آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور جواب میں فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ جوان آدمی ہے۔ چنانچہ سیدہ سہیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سالم کو دودھ پلایا تو بعد میں سیدنا ابو حذیفہ کے سب اندیشے جاتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نسبت سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں، اور اسی طرح سسرالی رشتے کی وجہ سے بھی 7 ہی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، حرمت علیکم امہاتکم۔ سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس سے صحبت کر لی، پھر اس کی بیٹی سے یعنی کسی پہلے خاوند کی بیٹی سے اس مرد کا نکاح حلال نہیں ہوگا، اور جس آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اس کی ماں سے نکاح کرنا اس کے لیے کسی صورت بھی حلال نہیں ہوگا، اس منکوحہ بیوی سے اس نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بیویوں کی مائیں یعنی ساس بیٹی سے عقد باندھنے کے ساتھ ہی حرام ہو جاتی ہے،
اور بیٹی صرف اسی صورت میں حرام ہوتی ہے کہ اس کی ماں سے صحبت کر لی جائے، اور اخیافی بہن سے مراد ایسی بہن ہے جسے تیری ماں نے کسی دوسرے آدمی سے دودھ پلایا ہو، اور بیویوں کی مائیں نسبی ہوں یا رضائی دونوں ہی مراد ہیں۔ تو ویورز، یہاں تک میں نے آدھا ٹاپک آپ سے شیئر کیا ہے، تو آدھا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے چند باتیں شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، آج چند باتیں میں اس ٹاپک پہ کروں گا، مردوں پر حرام کی گئیں عورتیں۔ کتاب کا نام عورتوں پر حرام مگر کیا؟ تو اس کتاب سے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے، چلیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ غور سے سنیے گا، فائدہ ہوگا۔ مردوں پر حرام کی گئیں عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،